دیکھنے اور سننے والوں کو فیصل زبیر کمبو کا السلام علیکم۔ میرے اور آپ کے چینل کا نام ہے چشتیوں گوڈ فارم۔ آج اردو میں انٹرویو کرنے کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ آج میں نے آپ کو مکھی چینی بریڈ کے بیتاج بادشاہ اور پاکستان گوٹ ایسوسی ایشن کے صدر سید علی شاہ صاحب سے ملوانا ہے، اور ملاقات میں آپ کو یہ بتلانا ہے کہ یہ سفر جو بریڈ کا تھا، کیونکہ یہ ایک سچ ہے کہ مکھی چینی بریڈ میں جو کاوش سید علی شاہ صاحب کی ہے وہ شاید کسی اور کی نہ ہو۔ ہاں، آنے والے وقت میں اگر کو اپنا حصہ ڈالتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو استاد محترم سید علی شاہ صاحب کے پاس لے کے چلوں گا، اور ان سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس سن میں یہ شروع کیا تھا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو مکھی چینی کا شوق ہے یہ کس سن میں شروع کیا، کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں پہلے تھوڑا سا ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا تعارف میں، آپ نے بتائیں۔ جی جی نمبر ون از کہ یہ جو ساری بلیسنگز ہیں جی جو جی آپ نے لفظ بے تاج بادشاہ کہا، بیسیکلی یہ کسی ایک کا سیرا نہیں ہے جی۔ جی جی اس میں شاید سب سے بڑھ کر میرے ماں باپ کی دعائیں ہوں، ماشاء اللہ۔ پھر اس میں ان اساتذہ کا مہربانی، جن میں پروفیسر ڈاکٹر سجاد خان صاحب کا نام آتا ہے اور کافی سارے رہنماؤں کا۔ جی جی اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے بریڈ سلیکشن میں ہماری مدد کی، جی یا وہ چرواہے جن سے ہم نے جانور کلیکٹ کیے، کیونکہ بیسک تو ہمیں وہ جانور ہمیں ملے جن کی وجہ سے یہ آگے پھر بریڈ بہتر ہوئی۔ اور سب سے بڑھ کر جو میرے جو کام کرنے والے جنہوں نے ان کو سنبھالا جانوروں کو، اور تمام بریڈ کے تعلق داروں کو جن کے پاس اینیملز ہیں، یہ سب جو اچھا جانور ہے وہ سب کی ملکیت ہے جی۔ جی جی تو اس لیے وہ میں نے آپ کے تعارف کے بارے میں کہا، آپ کی مہربانی۔ اب سیکنڈ جو کویسچن ہے، آپ نے فرمایا کہ کب سے شروع کیا، تو یہ 2009 سے ہم نے کچھ جانور لیے، جی جی اور یہ سفر آپ سمجھیں کہ 2009 سے لے کر آج تک جاری ہے جی۔ جی تو 2009 سے 2020-24 ہو دو گئے۔ ہزار نو میں جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو کتنے جانوروں سے کیا تھا؟ میں نے جی انداز 10 جانور اور ایک میل لیا تھا۔ جی اظہر صاحب تھے، اظہر رائی صاحب، ان کے گھر سے جانور آئے، تو پھر اس طرح کر کے وہ سارا چلتا رہا جی۔ مختلف دیکھیں جی، یہاں پہ سینس پریویل کرتی ہے۔ جس آدمی نے بھی 2 4 6 8 جانور رکھے ہوئے ہیں، جی جی اس نے اپنے سینس کے حساب سے بہتر جانور رکھے ہوئے۔ جی جی کیا پتہ میرے جانور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے بریڈر کو پسند نہ ہو، جی جی تو یہ اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں۔ جی جی بیسک جیسے آپ نے کہا کہ ایک گوٹ ایسوسی ایشن ہے یا کچھ ہے، تو وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ چیز ہے جس پہ علاقائی لوگ اس طرح اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ ہر اپنے آدمی کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے۔ ایسوسی ایشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بریڈ سٹینڈرڈز ڈیولپ کریں۔ جی جی گوٹس کی جو بریڈز ہیں، ان کے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کیٹل دیکھنے کے، جو اس کے سٹانس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کنفرمیشن کو دیکھا جاتا ہے جی جی کہ جانور بیلنس ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جانور کا فیس بہتر ہے، یا جانور کی ٹیل بہتر ہے، یا جانور کا جسم بہتر ہے۔ جی جی پوائنٹ سارے دیکھنے ہیں آپ نے۔ جی جی اس کی اڈر اٹیچمنٹ دیکھنی ہے، اس کی ٹاپ لائن دیکھنی ہے۔ مثلا میں سید علی شاہ صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے ایک بریڈ کے نام پہ جانور خریدنا ہے، مجھے زیادہ نہیں، صرف 3 مین پوائنٹس بتا دیں۔ مثلا میں ایک بریڈر لینا چاہ رہا ہوں، تو مجھے 3 جو میجر ہیں وہ بتا دیں شارٹ۔ جب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ میں ایک بریڈ لینا چاہتا ہوں، جی جی تو ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ بریڈز پائی جاتی ہیں۔ جی جی آپ نے لیٹ سپوز مکھی چینا لینا ہے، جی جی یا اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 6 سٹرینز ہیں بیتل کی، جی جی اور یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو کے 6 سٹرینز بنی ہیں۔ یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، اس کے سائنٹیفک پروف وہ لیے گئے، اور اس کے بعد ان کو ایک ہی سٹرین میں لیا گیا۔ جی اور اگر آپ ان 6 جانوروں کو غور سے دیکھیں تو ان میں بہت ساری شکل و شباہت، ان کا قد کاٹ، جی جی ان کے کان، منہ، ان کی لمبائی، دم کا کھڑا کرنا، وہ سارا ایک وہ جی آئیڈینٹیکل ہے۔ جی جی جن میں بیتل مکھی چینی آ جاتی ہے، بیتل ناگری آ جاتی ہے، بیتل امرتسری یا فیصل آبادی آ جاتی ہے، جی جی پھر اس کے بعد آپ کی ناگری آ جاتی ہے، وہ سوری رحیم یار خان کی ہوتال آ جاتی ہے، جی یا راجن پوری آ جاتی ہے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ جی میں نے بکرا خریدنا ہے،
جی यहीं पे सारी नाकामी स्टार्ट हो रही है। जी जी आप हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए नहीं खरीद सकते। जी जी ये जो ब्रीड पे तनकीद की जाती है कि ये ब्रीड हमारे पास ठीक नहीं है और ब्रीड के नाम पे ये हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि आप मंडी से जाके एक मक्खी चीना बकरा खरीद रहे होते हैं। जी ऐसा ही है। क्या पता उसके बेस में कोई जेनेटिकली कुछ और ब्लड उसमें शामिल हो। बिल्कुल तो ऐसा। जब वो दूसरा ब्लड शामिल है वो आपको तो नहीं पता, आप तो उसकी ज़ाहिरन शक्लो शुबात से ले रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि एक ले मैन अगर ज़ाहिरन शक्लो शुबात से ले रहा है और 5 साल बाद भी उसके पास अच्छे बच्चे नहीं आते, तो उसे पॉइंट फॉलो करना चाहिए कि मेन उसका वो सिलेक्शन ही ख़राब हुई है। जी जी इसलिए सर जो दुनिया, जब हम अंग्रेज़ के बारे में बात करते हैं ना कि उसने ये हमें लाइंस बता दी हैं जी या ये एक्सपेरिमेंट बता दिए हैं, तो वो उनको कुछ ना कुछ फॉलो किया जाता है इंटरनेशनली। जी जी बक जब भी आपने लेना है, आपने 4 कॉर्नर चार्ट एक बनाया जाता है जी जी जिसमें उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको लिया जाता है। जी जी उसमें फिर वो जो उनकी औलाद आप ले रहे होते हैं उसमें एक आपके पास पक्का पक्का पहला बुनियादी चीज़ आ जाती है कि ये मैं बकरा इस ब्रीड का खरीद रहा हूँ। तो पहले तो उसके माँ बाप का आपको पता होना चाहिए। यानी मैं पहले आप समझ लेना, पहले माँ बाप का पता होगा, जी जी उसके नाना नानी का पता होगा, फिर आप पे अल्लाह की ब्लेसिंग होगी। उसके बाद भी जी ब्लेसिंग आपको अल्लाह की चाहिए। जी जी फिर उसके फीमेल्स भी हमें उसी लेवल की खरीदनी पड़ेगी। जी जी जब हम ब्रीड को बेहतर करने का तरीका इस्तेमाल करते हैं हजूर, तो वही होता है कि मंडी से आप अगर नॉर्मल बकरियां ले रहे हैं जी जी और उस पर आप अच्छा ब्रीडर डाल रहे हैं, तो 10 साल की मेहनत दरकार है उस ब्रीड को ठीक करने में। आप तो सिर्फ, मैक्सिमम लोग तो सिर्फ कलर पिगमेंट खरीद रहे हैं ना, जी 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 आप उनका कलर खरीद रहे हैं कि मक्खी चीना है, उसकी बेस तो नहीं खरीद रहे। जेनेटिक्स तो पीछे और काम कर रही है। ऐसे ही आपके सवाल का फिर जवाब ये है कि अगर आपने शक्लो शुबात से लेना है तो वो आप देखेंगे कि वो चारों पैरों पे बैलेंस एनिमल हो, जी जी वो आगे से ऊंचा ना हो, पीछे से नीचा ना हो, यानी बैलेंस हो, टॉप लाइन ठीक हो, उसकी स्ट्रेट टॉप लाइन हो, फेस अच्छा हो, सीना खुला हो, पैर मजबूत हो। ये तो है कि आप उसको खरीद लेंगे उसकी ज़ाहिरी शक्लो शुबात से। जी जी लेकिन अगर आपने ब्रीड लेनी है तो फिर आपको लाजमी तौर पे जो 15 20 25 30 ब्रीडर्स काम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लें। आगे जिस तरह का मामला है, कोई किसी को मेरे जानवर पसंद होंगे, किसी को अपने जानवर पसंद होंगे, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन से शक्लो शुबात के जानवर लेने। मैं अर्ज़ कर दूं, अगर मैं ये समझ पाया हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रीड अगर आपने बकरा लेना है तो सबसे पहले उसके कलर तो है ही, वो तो आपने मक्खी चीना लेना है तो डेफिनेटली मक्खी चीना ही लेना है। हाँ जी, लेकिन इससे भी जो सही बात है सिलेक्शन की वो ये है कि उसके नान के और दाद के वो लाजमी पता हो, वो भी मक्खी चीने ही हों, मक्खी चीने ही हो और वो टॉप क्लास एनिमल्स हों, वो बाजार वाले जानवर ना हों। लेकिन उसी का मैं बता रहा हूँ शाह साहब, चल ये रहा है, सीधी सी बात है कि जो मंडी में हम जाते हैं ना, मसलन मैंने लेना है तो फिर मैं अली शाह साहब के पास, तो मुझे तसल्ली है कि अली शाह साहब के पास नहीं, और भी 10 मैं लोग हैं। अर्ज कर दूं काफ़ी हैं, हाँ, सारे यानी घर काफ़ी नहीं, अब जा मेरी रहे हैं। बात समझे ना, पिछले 5 सालों में काफ़ी सारे लोगों ने हारूनाबाद में हमारे जानने वाले साहबान हैं, चकवाल में हमारे जानने वाले साहबान हैं, इस्लामाबाद में हैं। आप प्लीज़ रिकमेंड कर दें, मैं वजह आपको बता देता हूँ नहीं, अगर आप आप मुनासिब रिकमेंड ना समझें। करवाएं, मैं आपको वैसे नाम लेता हूँ। रिकमेंडेशन नहीं है, सब ने मेहनत की हुई है। इमरान साहब हैं, इमरान सिद्धू, जी जी उनके पास जानवर अच्छे हैं। जी जी भाई उबैदुल्ला के पास जानवर अच्छे हैं। जी जी मलिक सफदर साहब के पास जानवर अच्छे हैं। इस्लामाबाद में मलिक अतीक साहब हैं, उनके पास जानवर अच्छे हैं। मलिक एहसान साहब के पास जानवर अच्छे हैं। पीरज़ादा मुजतबा साहब के पास जानवर अच्छे हैं। इन द सेम टाइम जो समझ आप समझें तो उनमें हमारे यहाँ पे जितने व्यापारी हैं, अज़हर अनाई साहब को बड़ी समझ है, इकबाल को समझ है, कारी रियाज साहब के पास जानवर हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि यहाँ पे आपको 50 घर मिल जाएंगे। जी जी ज़रूरी नहीं है कि बुला के नंबर ऑफ एनिमल्स का क्या समझ है, जी जी या ज़रूरी नहीं है कि अली शाह ने जो जानवर रखे हुए हैं वो बेहतर है और दूसरे के जानवर बेहतर नहीं है। सब ने अपनी जगह पे पैसा खर्च के जानवरों को अच्छा लिया है। अब फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है जी कि सम टाइम्स हमारे उच्च शरीफ में जानवर बहुत अच्छे हैं, लोगों के पास बहुत अच्छे हैं। हबीब साहब मुल्तान में हैं, उनके फार्म पे जानवर अच्छे खड़े हैं, लेकिन हर बकरा हर दफ़ा अच्छे बच्चे नहीं दे रहा होता। जी जी ये आपको सिलेक्ट करना होता है।
اب آپ نے فرمایا ہے جی کہ ریکمینڈ کریں، ریکمینڈیشن کوئی نہیں ہے کسی کے بارے میں، نہ میری ریکمینڈیشن ہے نہ کسی کی ریکمینڈیشن ہے. یہ تو ہے مشتری ہوشیار باش جی جی کہ خریدار جو ہے وہ خود اپنی سمجھ کے ساتھ دیکھیں. ایک بات کو غور کریں کہ اتنے عرصے میں بریڈ آگے جانے کے بجائے بریڈ پیچھے کیوں جا رہی ہے. جی جی بالکل. جب یہاں سے بکری کسی اور ایریا میں چلی جاتی ہے تو اس کی خوراک میں اور اس کی سنبھال میں فرق پڑ جاتا ہے. بالکل. آج ایک لائن میری آپ لے لیجئے، اس کو پلے باندھ لیجئے گا، بریڈ اور وہ اس چیز کو چھوڑتے ہیں ہم، یا ریکمینڈیشنز کو چھوڑتے ہیں. خوراک کا جانور کی سنبھال پہ بڑا اثر پڑتا ہے. یہ پہلے بات ہوگی. بالکل. اب دوسری بات سمجھیں، آپ میں اور جتنے فارمرز کا میں نے نام لیا ہے، بیسیکلی ہم سب لے مین ہیں. جی جی. ہم فارمر تو بن سکتے ہیں، اینیمل ہسبینڈری کا خیال تو کر سکتے ہیں، ہم سائنٹسٹ نہیں بن سکتے، ایسا ہی. ہم ڈاکٹرز نہیں بن سکتے. جی جی. تو بنیادی طور پہ ڈائگنوزز یا یہ وہ ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے، بٹ کنسلٹیشن ان کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ نے باہر جانور دیکھتے ہوئے ایک بات کی ہے، آپ نے کہا جی کہ جانوروں کو بہتری کے لیے حکومت کا عمل دخل بھی ہونا چاہیے. تو وہ شاید مجھے بھی ضرورت ہوگی. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کی یا گورنمنٹ کی رہنمائی کی، سپورٹ چھوڑے آپ، رہنمائی، جو لوگ پروفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو لڑکے پڑھ رہے ہیں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں انسٹیٹیوشنز میں، ان کو انسینٹیو دینا چاہیے کہ وہ سمال رومیننٹ کی طرف آئیں. جی جی. ہمارے ہاں کیٹل انڈسٹری کو تو ڈیولپ کیا گیا ہے، سمال رومیننٹ کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. نہیں. تو آپ کا جو ہے ریکمینڈیشن سر بڑی آسان ہے. میڈیا پہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ سارا مواد اویلیبل ہے. لوگوں نے ڈرائی فاڈر پہ بکریاں رکھ کے دیکھ لی ہیں، لوگوں نے سبز چارے پہ رکھ کے دیکھ لی ہیں. میں آپ کو ایک سادی سی بات بتاتا ہوں، جتنا اینیمل کو آپ نیچرل رکھیں گے، جی جی. سادی خوراک دیں گے، اتنا جانور آپ کو پرفارم کرے گا. میں نے 14 سال میں، یہ نہیں ہے کہ میں انوویشن کے یا کسی اور چکر میں نہیں ہوں. جی جی. آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہوتا ہے. سستی خوراک پہ اگر جانور وہی پرفارم کر رہا ہے تو آپ نے مہنگی خوراک کیوں دینی ہے؟ بالکل. کئی جگہ پہ لوگ صرف چاول اور مچھلی کھا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں مچھلی اگر کھائیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ فل بیری نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے. تو انہیں تو کبھی فل بیری نہیں ہوئی. سارا سال کھاتے. اب کئی جانور جو تلا گنگ سائڈ پہ یا اسلام آباد سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہ پینٹ ہے کھلا رہے ہیں ان کو. ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں پینٹ ہے ملتی ہی نہیں ہے. اگر ہم منگوائیں تو وہ پرائس زیادہ ہو جائے گی، ہم ہے منگوائیں تو پرائس زیادہ ہو جائے گی. تو اگر میں اپنے جانوروں کو سردی گرمی سنبھال رہا ہوں، اور جانور آپ نے دیکھے ہیں کتنا سخت سپیل تھا یہ، جی جی. اس کے بعد جانور اس کے باوجود الحمدللہ اپنے حیت میں کھڑے ہیں. ان دنوں میں جب شاہ صاحب بڑی سردی پڑی ہے، تب آپ کیا کھلا رہے تھے بکریوں کو؟ اس سوال کو ہم یوں لے لیتے ہیں جی کہ ہر سال کلائمیٹک چینج کی وجہ سے اب ڈفرینٹ سینیریوز آ رہے ہیں. جی جی. اس سال ہمارا جب گرمیوں کا سپیل ہمارا یہ چلتا ہے کہ اب ہم آج سے شروع کر لیتے ہیں کہ ہمارا مارچ کا مہینہ ہے. جی جی. اب جو سرسوں کی کٹائی ہوئی ہے اس پہ ہم نے جنتر لگا دیا ہے، تو بکریاں اب جنتر کھائیں گی. ابھی 2 مہینے آپ کو لوسرن ملے گا اور آپ کو برسین ملے گی، تو وہ ہم دیں گے. اور 2 مہینے کے بعد جنتر وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گا، جنتر پہ چلے جائیں گے. جب آپ کا سپٹمبر آتا ہے نا جی، جی جی. اس وقت آپ کا فارڈر چینج ہو جاتا ہے کہ جنتر کا ڈائنگ ڈاؤن ٹائم، ہارویسٹ ختم ہو جاتا ہے ٹائم. اس وقت ہمیں اگر کپاس مل جاتی ہے تو ہم کپاس پہ شفٹ کر جاتے ہیں، اور ساتھ ہم درخت وغیرہ جو ہیں وہ ان کو سٹارٹ کروا دیتے ہیں. کیکر ہے، بیری ہے، اور نومبر دسمبر میں شری ہم ان کو دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں پہ کاٹن اویلیبل ہو جاتی ہے، تو ہم کاٹن دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پیرالل اگر دوسرے شہروں کی بات کی جائے تو وہ ان دنوں میں میں روکنا چاہوں گا. جی شاہ صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ جو بکریوں کے اب جنتر ہے آ جائے گا، تقریباً اپریل میں آ جائے جی، گا، اپریل مارچ، اور یہ آپ سٹارٹ کر دیں گے جنتر. جنتر کے بعد کپاس وغیرہ کے کھیت اجڑنا شروع ہو جائیں گے، وہ مل جائیں گے، آپ ان میں چھوڑ دیں گے. اس کے بعد چھری ایک درخت ہے وہ اویلیبل ہوگا، وہ آپ ڈالنا شروع کیکر کر دیں گے. ڈالیں گے آپ. کیکر ڈالیں گے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، جنتر ڈال رہے ہیں، کپاس میں چرائی کروا رہے ہیں، ان کو شری کھلا رہے ہیں، تو ونڈے کی ضرورت ہے یا پیٹ بھر کے بکری کو کھلا دیا جائے تو اس کی ضرورت پوری ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی سنبھال پہ. جی جی. ہم جنتر وغیرہ سے پیٹ بھرتے ہیں، ان دنوں ہم جانوروں کو کچھ نہیں دیتے. ویری بکس کو ہم دیتے ہیں. ناظرین، یہ آپ کے لیے سوال ہے، سننے والوں کے لیے، کہ جو ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ سمجھ لیں ایک سٹمپ ہے. سید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بکری کو جنتر کھلاتے ہیں، اور میرا خیال ہے جنتر 5-6 مہینے اویلیبل ہوتا ہے،
اس کے بعد کپاس میں چرائی کرواتے ہیں، اس کے بعد چھری اور کیکر وغیرہ جو ہے وہ کھلاتے ہیں. تو سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بکریوں کو تب ونڈا نہیں دے رہا ہوتا. اب آپ ہم خود لوگ فیصلہ کر لیں. بیسیکلی ہم ونڈا سٹارٹ کرتے ہیں جی نومبر میں آ کے، جی جی یا ہمیں پتہ چلے کہ چارے کی کمی ہے تو ہم اس کے ساتھ ونڈا استعمال کرتے ہیں. آپ ایک سادی سی بات سمجھیں، میرے جو پیٹرن ہے نا جی، جی ہم اس کو ایک بینچ مارک کے طور پہ نہیں لیں گے جی کہ ہم کسی کو منع نہیں کر رہے کہ وہ ونڈا ڈالے یا نہ ڈالے. ہر آدمی کی، میں نے آپ کو ایک لفظ کہا ہے جی جی کہ اگر آپ سنبھال کر کے بکری کا پیٹ بھر کے جنتر کھلائیں تو آپ کو ونڈے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. ہم لوگ یہ بہت عرصے سے، دیکھیں میں کرواتا ہوں جی گریزنگ. گریزنگ. ہم صبح آدھا پونا گھنٹہ گریزنگ کرواتے ہیں اور شام کو آدھا پونا گھنٹہ گریزنگ کرواتے ہیں. درمیان والے ٹائم میں ہم انشور کرتے ہیں کہ واٹر انٹیک زیادہ ہو گرمیوں میں. جی جی بکری کے پیٹ کا بھی یہی نظام ہضم کا ڈائجسٹو سسٹم یہی ہے کہ آپ فورج جو ہے جس میں فائبر جو ہے وہ زیادہ آپ کو میکسیمم کھلانا چاہیے. جی جی ہم پروٹین کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہم فائبر کی طرف اتنا نہیں جا رہے ہوتے کیونکہ فائبر نہیں ہضم کرنا ہوتا ہے. تو جی گرمیوں میں ہمیں فائبر بھی مل رہا ہوتا ہے، رچ ان پروٹین ہے. آپ کا جو جنتر ہے اس میں پروٹین بہت اچھی ہے، تو ہم تو گریزنگ کرواتے ہیں. اب ہم لوگ، جو آپ نے کویسچن کیا نا جی کہ ونڈے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس لیے ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی کہ ہم اینیمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. جیسے ہی نومبر دسمبر آتا ہے تو ہم اسے اس پہ لے کے آ جاتے ہیں، دانے پہ لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم بکریوں کو دانہ دیتے ہیں اور 1 kg آلموسٹ دیتے ہیں کیونکہ بکریوں کا سائز بڑا ہے تو 1 kg ہم نے دانہ ان کو دینا ہے. اب دانہ جو ہے وہ پچھلے سالوں میں اور بناتے تھے ہم، اس سال مہنگائی تھی تو ہم اور طریقے سے بناتے رہے. اس سال ہم نے بنولا، گندم اور مکئی اور بنولا زیادہ تھا، گندم اس میں کم تھی. تھوڑا سا تناسب کلیئر کر دیں. یہ اس طرح تھا جی کہ جو ہم پہلے دیتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ 60 کلو گندم، 20 کلو چنا اور 20 کلو مکئی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی سی پی کیا بنتی ہے، ڈائجسٹیبل انرجی کیا بنتی ہے، میں نے کیلکولیشن نہیں کی تھی. اس میں ہم منرل مکسچر 1 کلو ڈالتے تھے اور بکریوں کو دے دیتے تھے. میں ایک آپ کو انڈیکیٹر بتاتا ہوں گوٹ پرفارمنس کا. جی جی آپ نے گوٹ رکھی ہے، اس سے آپ نے کڈز لینے ہیں. جی جی اگر 14 ماہ میں 15 ماہ میں آپ کو بکری 2 دفعہ بچے دیتی ہے تو اب مطلب ہے کہ آپ کی سردی گرمی کی خوراک بہتر ہے جس کی وجہ سے وہ دے رہی ہے. جی جی اس کا کنسیو کرنا اور اس کا ڈلیور کرنا بچوں کو، اور ہیلدی بچے ڈلیور کرنا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک پوری جا رہی ہے اور جانور وہ سنبھال رہی ہے. اچھا، اب تناسب یہ تھا کہ گندم کا ریٹ زیادہ ہو گیا یا کچھ ہے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 60 کلو مکئی کر دی تھی، 20 کلو بنولا اور 20 کلو گندم. یہ ہم پچھلے چلاتے رہے. اب میرا پرسوں سے دانہ بند ہو گیا جی، بند ہو گیا. اب ہمارا دانہ بند ہے، اب ہم صرف لوسرن دے رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہاں سے مجھے یاد ہے جو لوشن ہے، اگر یہ ہم مکمل پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں بکری کے لیے، بکری کو جس طرح جنتر ہے، تو یہ بکری کی مکمل سبز میں لوشن کی بات کر رہا ہوں، یہ بکری کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. ہم تو آج کل یہی دیں گے اور اگلے 2 ماہ اسی طرح دیں گے. یعنی آپ کا پوائنٹ دوبارہ سمجھیں کہ پیٹ بھر کے سنبھال کے آپ دے رہے ہیں تو جانور کو کئی دفعہ دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی ونڈا تقریباً آپ سردی میں تب یوز کرتے ہیں جب چارہ شارٹ ہوتا ہے یا تب ریئل ضرورت ہوتی ہے؟ ضرورت ہے، یا آپ کو ہیٹ یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سردیوں کا ٹائم میں آپ کے اینیمل کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے تاکہ اس کی رومن ایکٹیویٹی بہتر ہے. وہ آپ کو ہیٹ سے بھی بچا رہا ہوتا ہے اور اس کی فیڈ ریکوائرمنٹ پورا. ہمارا اصل میں جی ہمارے پاس وہ شیڈز اور اس طرح کے ہیں ہی نہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بنائے جاتے ہیں. میں نے اس پہ بڑا شاہ صاحب زور دیا، میں نے کہا ہم 5-10 لاکھ کی بکری تو لے آتے ہیں لیکن بکری رکھنے کے لیے وہی پرانا ڈھارا اس کو امپروو نہیں. دیکھیں وہ ہمارے ہاں کلچر اس طرح کا بن گیا ہے کہ آپ بہت سارا پیسہ لگا بھی دیں تو آپ کو وہ ریٹرن نہیں آ رہا ہوتا جی. اس وجہ سے وہ لوگ نارمل، اب میرا 10 سال سے اسی طرح ہے، میں نے بھی 2-4 ملک بھی دیکھے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، بٹ ہم اسی طرح لے کے چل رہے ہیں، وہ سنبھال رہے ہیں. اچھا، ایک شاہ صاحب آخری سوال ہے شاہ صاحب سے، اور یہ سوال پوری ویڈیو کی جان ہے تو کیونکہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ نے سن لینا. شاہ صاحب، میں فیصل زبیر کمبو، میں غریب نہیں ہوں، الحمدللہ وائٹ کالر ہوں، میں بریڈ کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، کر سکتا ہوں؟
کیونکہ یہ دیکھیں اصل میں 10 سال ٹھیک ہے، چلنا سب نہیں 10 سال نہ چلے نا جی، 10 سال چلنا تو یا ہم پھر چل میں چکے کیا ہیں نا کروں؟ جی، جی جی یا بہت سارے لوگ چل چکے ہیں 10 جی سال جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 10 گھروں میں 20 گھروں میں جانور اچھے کھڑے ہیں، جی جی وہاں سے جانور آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے۔ جی جی آپ نے جانور لانے کے بعد آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ اور میرا کام ہے مینجمنٹ کا بھی، جی ایسے ہی اور جانوروں کو خوراک کو بہتر کرنے کا۔ جی جی بریڈ اس لیے نہیں بن رہی کہ آپ کے پاس نالج ڈسٹرکٹیو بہت زیادہ آ گیا ہے۔ جی جی دوبارہ سمجھ لیں، آپ بریڈ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ آپ مجھ سے اپنے جانور دکھا کے رائے لیتے ہیں، جی جی اس کے بعد اپنے ساتھ والے فارمر سے رائے لیتے ہیں، جی جی اس کے بعد قاری ریاض سے رائے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کسی اور سے رائے لیں گے۔ تو سب کی رائے، میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ میں بے تعداد بادشاہ نہیں ہوں، سارے اپنی جگہ پہ بے تعداد بادشاہ ہیں جنہوں نے اینیمل رکھے ہوئے ہیں۔ جی جی رائے لینے کی وجہ سے اور کمپیریزن کرنے کی وجہ سے آپ بریڈ پہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ تو دوبارہ سر سمجھ بندہ لیں، چل ہی نہیں سکتا۔ دوبارہ سمجھ جی لیں، جی آج نیا آدمی دیکھیں جو نارمل اینیمل ہے نا جی بریڈ کے بغیر، جی جی قبلہ اس کو تو آپ رکھ کے اپنے لیے مصیبت لے رہے ہیں، 15-20 ہزار روپے سے اوپر آپ کا جانور سیل نہیں ہو رہا منڈی میں، اور آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب آپ کو اینیمل وہ رکھنے پڑیں گے جو، اگر میں آپ کو گھروں کی بات نہیں کر رہا، جی جی میں جس آدمی سے بھی بات کروں گا اس کو منڈی کی بات کروں گا۔ آپ کا اچھا جانور منڈی میں چلا جائے، وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے، یا بچہ جو ہے جو 4-5 ماہ کا بچہ ہے وہ 70,000 60,000 80,000 روپے کا سیل ہو رہا ہے۔ بک جاتا ہے جی۔ اور اچھا جانور آپ کو منڈی لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قبلہ آپ کے گھروں میں سیل ہو رہے ہیں۔ جی جی اب اکنامکس اور چیز ہے، جی جی بریڈ کو بنانا اور چیز ہے۔ جی بیسیکلی جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں یا جتنے نئے آدمی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ 12 سال یا 15 سال کے سفر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ایسا ہی ہے۔ بکری کا کنسیو کرنا، وہ سارا کچھ کرنا، دیکھیں وہ سارا اللہ کے پاس معاملہ ہے۔ آپ نے خوراک دینی ہے، کنسیپشن تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ 3 بچے ہو گئے یا 2 بچے ہو گئے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ انشور کر سکتے ہیں کہ خوراک بہتر دینے سے، اس کے خیال کرنے سے اس کے انڈے کا ٹائم زیادہ رہ جائے گا، ایگ کا ایوولوشن کا ٹائم زیادہ رہ جائے گا، اسپرم کوالٹی بہتر ہو جائے گی۔ جی جی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جی جی اندر والی گیم تو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ آپ کا سوال ہے کہ جو جان ہے، آپ کے سوال آپ کہہ رہے تھے انٹرویو کی یا ہماری گپ شپ کی، کہ لے مین بریڈ پہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں، 100% کر سکتا ہے، بٹ وہ پھر جانور لینے کے بعد 2 سال اپنے گھر میں ان کی خدمت کرے، جی جی بہت ساری رائے نہ لے، جی وہ مطمئن رہے کہ میں نے آپ نے کہا تھا کہ مکھی چینا کیسے لینا ہے، اب بازار سے لے آئے، چاہے اس کا وزن علی شاہ کے بکرے سے یا پیرزادہ مجتبیٰ صاحب کے بکرے سے یا قاری ریاض کے بکرے سے، بابا صفدر کے بکرے سے زیادہ ہو یا خوبصورت ہو، وہ شورٹی نہیں ہے جی جی کہ وہ آگے پرفارم اس طرح کرے گا، ہوگا وہ بکرا ہی۔ جی جی دیکھیں وہ آپ کو لازمی طور پہ کسی لائن سے لینا پڑے گا۔ آپ کو لائن کا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ اس شکل و شبات کے تھے، ہمیں آگے ایسے کڈز ملیں گے۔ جی آپ بریڈ پہ کام کر سکتے ہیں قبلہ۔ جی ایک سادی سی بات سمجھ لیں، 50 منڈیاں لگ رہی ہیں ڈیلی، وہاں پہ 50 قسم کے لوگوں کا روزگار ہے۔ جی جی ان کا روزگار بھی ہے جو بریڈ بنا رہے ہیں، جی جی ان کا روزگار بھی ہے جو بیوپار کر رہے ہیں، ان کا روزگار بھی ہے جو پھڑی لگا رہے ہیں۔ جی جی اور پاکستان تو وہ ملک ہے قبلہ جس میں آبادی بہت زیادہ ہے، جی اور پاکستان میں مٹن کھایا جاتا ہے۔ جی باقی دنیا میں لیمب کھائی جاتی ہے، آپ کے ملک میں مٹن کھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کے ملک میں 36 بریڈز اویلیبل ہیں۔ جی کون کہتا ہے کہ جی بریڈ اویلیبل نہیں؟ 36 بریڈز اویلیبل ہیں۔ لوڑی آپ کے پاس ہے، جاتن آپ کے پاس ہے، پٹیری آپ کے پاس ہے، بربری آپ کے پاس ہے، ٹیڈی آپ کے پاس ہے۔ سر ہے، لیکن میں عرض کر دوں، میں کاٹ رہا ہوں، جب میرے سمیت کوئی بھی بندہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے نا جی، تو ہم ٹاپ 10 بریڈ سرچ کرتے ہیں نا شاہ صاحب۔ وہ کس لیے ہیں؟ چھوڑ دیں، بد آپ قسمتی نہیں سے سن لیں یہ نا، کوئی سن لیں، نام نہیں آتا ہے شاہ اس طرح نہ صاحب۔ کریں، اس طرح نہ کریں، ہاں یہ آپ کو نالج نہیں ہے نا۔ میں ایک ملک گیا تھا، وہاں پہ 8 منٹ ایلوکیٹ کرنے تھے انہوں نے، جب میں نے اپنے جانور دکھائے تھے تو 45 منٹ 16 ملکوں کے لوگوں نے مجھے سنا تھا۔ جی جی ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ بریڈز اویلیبل ہیں کہ نہیں۔ یہ کام گورنمنٹ کا ہے۔ اب سنیں بات، میں عرض کر رہا ہوں آپ سن لیں، ناظرین، یوں نہ کریں یہی نا۔ جی جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جانور نہیں ہے، آپ ہی کی سائی وال بریڈ تھی، اس وقت دنیا کا سب سے بڑے جو سائی وال ہیں وہ آپ کے وہاں پہ پائے جاتے ہیں آسٹریلیا میں۔ اینٹی ٹک وہ ورائٹی ہے، اس کو ٹکس نہیں لگتے، انہوں نے اپنے جانوروں کے ساتھ ان کو ملا کے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بریڈ اویلیبل نہیں؟
گیر بریڈ اویلیبل تھی انڈیا میں، اس وقت برازیل کی گیر دیکھ لیں 50 کلو دودھ دے رہی ہے۔ سر یہ کام کرنا ہے آپ نے، باہر بھی میرے جانوروں میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو ساتھ ملے، گورنمنٹ ساتھ ملے گی، گورنمنٹ اس کو اپ لفٹ کرے، جی جی ایکسپورٹ کی وہ کرے، اس سے آپ کا جانور، مجھ سے 70 لوگ مانگتے ہیں دنیا میں آپ کی بریڈ، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا انٹروڈکشن نہیں ہے نا جی۔ میں نے مان لیا، میں یہ اپنی ویڈیوز میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو دوگلی بکری ہے نا وہ کمپیٹ کر سکتی ہے گورے کی مشہور و معروف بکری سے، لیکن شاہ صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، میں ویڈیو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ کرنے والے کام ہیں، اور انفارچونیٹلی دیکھیں پوری دنیا میں جب ملکوں میں کام ہوتا ہے 3-4 شعبے مل کے کام کرتے ہوتے ہیں، جی جی فارمرز، پالیسی میکرز، آپ کا اکیڈمیا اور آپ کے گورنمنٹ کی، تو وہ سارے اکٹھے کام کریں تب ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں بریڈ کا اس وجہ سے بھی نہیں ہوا کہ ہماری تو بیماریاں ابھی تک پراپر، دیکھیں آبادی زیادہ ہے، مختلف جگہوں پہ لوگ موجود ہیں، ویکسینیشن گورنمنٹ کرتی ہے تو کئی لوگ کرواتے ہی نہیں ہیں، تو یہ اکٹھی چین چلے گی، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا۔ بریڈز اویلیبل ہیں سر، 46 بریڈ آپ کے آئیڈینٹیفائی موجود ہیں پاکستان میں، ان پہ بک لکھنا یا نہ کرنا وہ اکیڈمیا کا یا سوسائٹیز کا کام ہے، اس کو میں اگر کرنا چاہوں تو آج تو میڈیا ہر چیز اویلیبل ہے نا سر، جی جی تو ہم خود اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ مکھی چینا بریڈ کھڑی ہے۔ آپ یہ بتائیں نا 7 من یا 6 من وزن بکرا اٹھا رہا ہے آپ کا، تو دنیا کی کون سی بریڈ اٹھا رہی ہے؟ یہ تو میں عرض کر چکا ہوں آپ کا تو بتائیں مجھے 7 من کون اٹھا رہا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پیچھے جون سی بات ہے، یہ ہم منوا نہیں نہ سکے۔ نہیں مانی، دیکھیں اس میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، جی جی پڑھائی کے ساتھ اور چیزوں کو اب ویلیو چین ایڈیشن کے ساتھ اور ان کی ایک چین بنا کے سپلائی چین جیسے ہوتی ہے ویسے کام چلے گا، وہ اللہ کرے گا کہ بہتری آئے گی، کیونکہ پروگریس ہونی ہے۔ آپ کی تعلیم کا یا اس کا کافی سارا گیپ آ جاتا ہے نا جی ماڈرن ورلڈ سے۔ جی جی اب آپ جن بریڈز کو 8 گوروں کی بریڈز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو 1900 کچھ میں ان کا پیپر بھی بن گئے تھے، سوسائٹیز بھی بن گئی تھی، ہماری سوسائٹی 4 سال پہلے بن رہی ہے، آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بکری ہمارے پاس تو اچھی ہے، یہ تو میں خود سے بھی کہہ چکا اب ہوں، آپ نے ایک بات کی باہر، لیکن مسئلہ سن لینا۔ اب میں نے 2-3 ویڈیو شاہ صاحب دیکھی ہیں، وہاں پہ نا اس نے ایک بندے نے ایڈ لگا دی کہ پاکستان میں سنین بکری اویلیبل کرنے کے لیے فلاں فلاں سے رابطہ کریں۔ میں نے جب نیچے کمنٹ پڑھے مجھے ریئل میں دکھ ہوا، کیونکہ میں بکری کی دنیا کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، کہ نیچے اتنے بندے نمبر دے رہے ہیں بکری کی بکنگ کے لیے۔ یہ آپ بات سنیں نا، ابھی باہر آپ نے کیونکہ ہم منوا نہیں سنیں بات سنیں، آپ نے ابھی ایک باہر بات کی جی جی کہ جی یہ بکری اتنے دودھ دے اور یہ کرے وہ کرے، آپ کو پتہ ہے کہ بکری دودھ آپ کو کئی مہینے دے سکتی ہے اگر اس کے خوراک کا بندوبست کیا جائے، سب جس کا جب تک ریکارڈ ہے وہ پریگننٹ 2 نہیں سال ہوگی۔ دے سکتی ہے جی، ہاں 2 سال دے تو سکتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ جب باہر کی مثال دیتے ہیں، سینن کی مثال دیتے ہیں یا کچھ ہے، تو وہ وہاں پہ چیز یا ڈیری کا کام پراپر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ جی جی آپ کا یہاں پہ چیز کا خریدار ہی نہیں، میں بنا بھی لوں تو مجھے تو پتھر ہی پڑنے ہیں، جی جی وہ بکنی نہیں ہے۔ جی جی تو ہر علاقے کا ایک فرق ہے۔ دیکھیں ہم نے 4 سال پہلے 10 سال 15 سال پہلے تلاپیا فش آئی، جی جی اس کا یہاں پہ ہم نے کلچر، وہ اس کو باہر سے سیڈ آیا، وہ بنائی گئی، یہاں پہ پیدا کی گئی، اس کا یہاں پہ گاہ کی کوئی نہیں تھا، کیونکہ جو آپ ہیں آپ کھاتے ہیں ڈش سائز کی مچھلی، جی جی آپ پلیٹ سائز کی مچھلی لیتے ہی نہیں ہیں۔ لیتے ہیں۔ تو ہمارا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم نے روہو لینا ہے تو بڑے سائز کا لینا ہے، وہ آج تک ہم شفٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہمارا گوٹ ملک میں، اب آپ فرق دیکھ لینا جی، پوری دنیا میں گوٹ ملک مہنگا بکتا ہے دوسرے وہاں سے، بہت زیادہ مہنگا۔ اب تھائی لینڈ میں جو تقریباً مل رہا تھا جی 1900 روپے کلو، تو چھ ہمارے ہاں یہاں پہ ہے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے دودھ۔ اب ہمارے ایک دوست کراچی میں کام کر رہے ہیں، وہ سیل کر رہے ہیں، بہتر پرائز پہ کر رہے ہیں، جی جی لیکن وہ ان کی اتنی انویسٹمنٹ بھی ہو کہ پاسچوریٹڈ وہ کر رہے ہیں کہ اس کو پہلے را نہیں دے رہے، اس کو پہلے وہ بیکٹیریا فری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دے رہے ہیں۔ سارا کچھ اویلیبل ہے، لیکن آگے میں اگر بریڈ بنا رہا ہوں جی، سینن کے لیے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے بھر کے جو باہر سے منگوانی ہے، آپ ان بریڈز کا تو 3 لاکھ روپے دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ یوں نہ کرے نا، یہ جانور آپ کا یہاں بکتا ہے، اگر میرے گھر میں جانور بک رہا ہے جی، ملک احسان صاحب کے پاس بک رہا ہے، نہیں، آپ عمران اس صاحب طرح کے سے پاس دے دیں بک رہا ہے، جواب۔ بابا صفدر کے پاس بک رہا ہے،
پیرزادہ مجتبیٰ صاحب کے بک رہا ہے، اسلام آباد میں بک رہا ہے، جانور بکتے ہیں جی. آپ نے میرا گھر دیکھا ہے، آپ سے میرا تعلق اتنے عرصے سے ہے. جی جی میری ویڈیوز بہت کم لگتی ہیں. جی جی آپ نے کوئی ایک بچہ دیکھا ہے یہاں پہ؟ نہیں. ہمارے پاس بچہ ہوتا تو میں نے آپ کو یہاں پہ منگوا کے دکھا دینے تھے. جی جی اس وجہ سے نہیں ہے کہ جیسے ہی بکریوں نے ڈلیور کیا بچے بک گئے. کیوں بکے ہیں؟ جی اب اتنے گھروں میں تو وہ ایز اے سائر کے طور پہ گئے ہیں نا جی. اب میری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بکریاں ان کے بچے سائر کے طور پہ دوں جو بکریاں میں خود ان کے بچے اپنے سائر کے طور پہ رکھ سکتا ہوں. جی جی ہر بکری ہر دفعہ ہر سائر پیدا نہیں کر رہی ہوتی. جی جی یہ تو آپ کو دیکھنا ہے نا کہ اس کی کنفرمیشن دیکھنی ہے. تو یہ کافی سارے فیکٹرز اور فلاز ہیں جی. ہمارے پاس امپروومنٹ کے لیے موجود ہے ٹائم، بریڈ بالکل اویلیبل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو رکھنا ہے آپ میرے شوز میں نہیں آ سکتے. جی جی میں نے اپنے حساب سے سنبھالنے جانور، آپ نے اپنے حساب سے سنبھالنے. کمپیریزن میں جب گیم آ جاتی ہے اس وقت خرابی آ جاتی ہے. پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے. جی جی کمپیریزن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلانے کی بکری اچھی ہے اور فلانے کی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں لگا ہی صرف یہ کھڑا ہے. آپ جتنے لوگوں کی بات کر لیں میکسیمم لوگ صرف ایک دوسرے کے جانور کو وہ اچھائی کم دیکھ رہے ہوتے ہیں، برائی زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں یہ ایک فیملی ہے جی، جی جی کہ ایک ہی کاروبار سے وابستہ ہے، ایک ہی شوق سے وابستہ ہے. تو ایز اے فیملی کے طور پہ ہم چل سکتے ہیں. دنیا میں سوسائٹیز ہیں، امریکن گوٹ ایسوسی ایشن ہے یا بور گوٹ ایسوسی ایشن ہے، تو وہ لوگ اپنے بیچ بھی رہے. تو سینن نے بالکل دودھ دے دینا ہے جی، مکھی چینی نے بھی دے دینا ہے. آپ پیرلل طور پہ ان دونوں کو رکھ کے ایک ہی خوراک دے کے دودھ لے لیں. صحیح. جو الیٹ کلاس اینیمل ہیں مکھی وہ اسی چینی اس طرح سے کریں زیادہ دے گی. جی، انشاءاللہ دے لے گی. لیکن اب یہ ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں کہ میں اس کا مقابلہ شروع کر دوں، نہیں، کیونکہ صحیح. وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں. ہم دودھ پیدا کر کے دیں گے کہاں پہ جی؟ ایسے ہی تو ہے. وہ ریٹ نہیں ان ہے، کا وہ جو یورپ 4,000 10,000 20,000 گوٹس کا ہرڈ ہے. ان کے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں جو نیوٹریشن بنا رہے ہیں. ہماری طرح وہ ان کو گھی نہیں پلا کے بکری کو مار رہے ہیں. جی جی. وہ اس کے فیٹس کے لیے اور طریقے سے بندوبست کر رہے ہیں. ہم لوگ جو تیل دے رہے ہیں وہ تیل نہیں اس طرح دے رہے. وہ اپنی خوراکوں کو ایسے ایڈ کرتے ہیں تو وہ نیوٹریشنسٹ کر سکتا ہے، وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. یعنی سارے سوال کا شاہ صاحب مدعا یہ ہے، اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بریڈز اویلیبل ہیں، 34 ہیں، 35 ہیں، 36 ہیں، اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ سطح پہ اس پہ کام ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ ہوگا سطح پہ تو ہوگا تب یہ انٹرنیشنل ان کو پہچان مل جائے گی. جی. پہچان ان کی اویلیبل ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں پہچان کروانے کی زبیر بھائی ضرورت اس لیے ہے یا نہیں ہے وہ سمجھیں آپ بات کو. جی جی ہمارے پاس ان چیزوں کا گاہک یہاں پہ اویلیبل ہے. جی جی ہمیں اکیڈمیا میں یونیورسٹیز، آپ گورنمنٹ سے زیادہ یونیورسٹیز کو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کی نیوٹریشن پہ اور اس پہ جو وہ ٹرائلز ہوتے ہیں اس کو پبلک کریں اور اس کو ہمارے فارمرز کو بھی بتائیں. دیکھیں پوری دنیا میں اگر میں فارمر ہوں نا جی 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 تو اکیڈمیا جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے جی جی ان کو وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ ان فارمز پہ مل کے کام کریں اور کسان اور فارمر اور وہ جوائنٹ ایک وینچر کریں. جی جی صرف لیکن اب ہماری یونیورسٹیز کئی دفعہ دور ہوتی ہیں اور وہ اکٹھا کلیبریشن سے کام نہیں کر سکتے. تو سارے سٹیک ہولڈرز کو کام کرنا پڑے گا، تبھی جا کے فائدہ ہوگا. وہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ سب اکٹھے کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی آپ کی، عدنان بھائی کی، قاری صاحب کی مہربانی. اور میرا پیغام صرف محبت ہے. جی جی اور سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں محبت کے ساتھ ایک ہی ہابی سے ان کا تعلق ہے اور وہ بہتری کریں. بریڈ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، آپس میں محبت، احسار، لحاظ، اس کو وہ مد نظر رکھیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ترقی کرے گا اور بریڈز بھی ترقی کرے گا. ناظرین، ساری ویڈیو میں جو میں نے مقصد ڈھونڈا وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بکری پالنے والا خواہ کو مہنگی پال رہا ہے، سستی پال رہا ہے، ایک فیملی ہے. اگر ہم ایک فیملی کی طرح کام کریں گے، مل کے کام کریں گے، ہمارے ساتھ اداروں کی سپورٹ ہوگی، گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی، تو پاکستان میں 34 کم و بیش بریڈز موجود ہیں جو کہ بالکل کمپٹیشن کر سکتے ہیں، شاید ان سے اچھا پرفارم کریں. تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.